میری اپنی فیملی میں ایک آدمی نے 60 کی دہائی میں کروڑوں روپے اکٹھے کیے، جبکہ کسی کے پاس سینکڑوں نہیں ہوتے تھے۔ پورے ویسٹ پاکستان کے ایک محکمے کے چیف تھے، پورے ویسٹ پاکستان کے ایک محکمے کے چیف تھے، کروڑوں اکٹھے کیے۔ ان کے مرنے کے بعد ایک دن ان کا بیٹا کہہ رہا تھا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حلال چھوڑ کے جاتا تو کوئی دن خوشی کا ہم بھی دیکھ لیتے۔ کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حلال چھوڑ کے جاتا تو کوئی دن خوشی کا ہم بھی دیکھ لیتے۔ کیا فرمایا؟ من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ ایک صحابی سعد بن معاذ، وہ سامنے بیٹھے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو وہ سخت ہارڈ مزدوروں والے۔ آپ نے کہا سعد، یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا، اتنے ہارڈ سخت کیوں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، بچوں کے لیے سارا دن خود مزدوری کرتا ہوں تو یہ ہاتھ ہو گیا۔ تو دیکھو مجھے سارے۔ آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو ایسے چوما اور پھر فرمایا، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گا۔ آپ دفتر جا رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، آپ جنت کما رہے ہیں۔ آپ بازار جا رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، آپ جنت کما رہے ہیں۔ آپ کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں، آپ جنت کما رہے ہیں۔ اور یہ تھوڑا پیپر ہے، حلال تھوڑا ہوتا ہے، حرام زیادہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا پیپر ہے اس میں، لیکن حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ بڑی پرانی بات ہے، ایک اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو 2 صاحب آئے، تو ان میں ایک کا حلیہ مجھے یاد ہے، ان کے ایک عجیب سے ایکشن کی وجہ سے، خاکی جوڑا تھا پہنا ہوا، خاکی ٹوپی، بڑے گوگلز یہ ہمارے سبزواری کی طرف، تو آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے حضرت جی سنو مجھے دیکھنا، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بہتا سارا دے وے۔ یوں اچھل کے بولے، اللہ رزق حلال دے وے تے بہتا سارا دے وے، بہت زیادہ دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا، حلال تا تھوڑا ہی لبو، حلال تا تھوڑا ہی لبو۔ مجھے یہ واقعہ نہیں بھولتا، انہوں نے کہا حلال تھوڑا ہے، حرام زیادہ ہے، لیکن جو برکت حلال میں ہے، اللہ کی قسم آپ قبروں میں بھی جاؤ گے تو ٹھنڈک محسوس کرو گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پی آئی اے والے یا جو جتنے آئے ہو، اس ایک حدیث پہ عمل کر لو، دیانتداری، سچائی، اچھے اخلاق، رزق حلال، تو ہمارا پاکستان یوں اوپر اٹھ جائے گا، ہم بھی اٹھ جائیں گے۔ صرف ایک پی آئی اے کی بات نہیں ہے، ہر ادارہ زندہ ہو جائے گا۔ ابھی تو صرف پی آئی اے والے نہیں بیٹھے ہوئے، ہر طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ جھولی پھیلاتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری اور سچائی اور نبی والے اخلاق اور رزق حلال، یہ آپ کو کندن یعنی سونا بنا دے گا، دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی۔ رزق حرام، ایک واقعہ سنا کے دعا کرتے ہیں۔ یزید جب مرا تو دکان نہیں چھوڑی، فیکٹری نہیں چھوڑی، کوئی مل نہیں چھوڑی، کوئی 100-200 ایکڑ زمین نہیں چھوڑی، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑی۔ جوانی میں مر گیا، 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ 3 بر اعظم کی حکومت اس طرح چھوڑ کے مرا کہ سب دشمن اس نے دبا دیے تھے، اور اس کا بیٹا 22 سال کی عمر میں تخت پہ بیٹھا، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ۔ 3 بر اعظم، جوڑیا بازار کی دکان نہیں ہے، کوئی ٹیکسٹائل مل نہیں، 3 بر اعظم کی حکومت پر بیٹھا، 22 سال کی عمر، ایک دشمن نہیں چھوڑا باپ نے۔ 40 دن کے بعد سارے خاندان کو اکٹھا کر لیا، بنو امیہ، اور خطبہ دیا کہ لوگوں سنو، کان ابی جبارا، میرا باپ فرعون تھا، میرا باپ ظالم تھا، جبار،
میرا باپ جبار ظالم تھا، اس نے تخت کے لیے آل رسول کا خون بہایا، اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی اور گھر میں گیا اور جنازہ باہر نکلا، پھر خود نہیں نکلا۔ اس سے مراد ہے اتنی خلوت میں چلا گیا، اتنی تنہائی میں چلا گیا کہ بس اپنے مصلے کو سنبھالا اور اللہ اللہ کرتے اپنے رب سے جا کے مل گیا۔ باپ کیسے ملا ہوگا اور وہ کیسے جا کے ملا۔ تو اگر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے 3 بر اعظم چھوڑے جا سکتے ہیں تو جھوٹ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ دھوکے کو کیوں نہیں چھوڑا سکتا؟ بچوں کو حلال کھلاؤ، اللہ کی قسم وہ کندن بنیں گے، وہ سونا بنیں گے، وہ گھنی چھاؤں بنیں گے۔ آپ قبروں میں مزے کریں گے، وہ دنیا میں مزے کریں گے۔ حرام اکٹھا کر کے ہم قبروں میں برباد ہوں گے، وہ دنیا میں برباد ہوں گے۔ تو بھائیو، اور کچھ نہیں تو یہ 4 باتوں کی نیت تو کر لو نا، کرتے ہو نا نیت اس کی؟